الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمد للہ عز و جل ہمارا کورس علم میراث کورس، جس میں ساتھ میں سراجی کتاب کو بھی پڑھایا جا رہا ہے، آج اس کورس کا چوتھا سبق ہے، جس میں موانع ارث کا بیان آئے گا کہ کون سی چیزیں ہیں جو وراثت سے روک دیتی ہیں۔ اور یہ کورس الحمدللہ عز و جل ادارہ معرفت القرآن کے تحت کرایا جا رہا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ موانع ارث کیا ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو وراثت سے روک دیتی ہیں۔ تو کل کا جو ہمارا سبق ہوا تھا وہ تھا تقسیم ورثاء کے بارے میں، کہ ورثاء کی تقسیم کس طرح ہوگی، ورثاء میں مال میت کا تقسیم کس طرح ہوگا، اس کا بیان جو ہے کل کے سبق میں ہو چکا ہے۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ سب سے پہلے مال جو ہے ورثاء میں اصحاب فرائض کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مال جو ہے اصحاب فرائض کو سب سے پہلے دیا جاتا ہے، پھر مال ملتا ہے اسباط کو اور اسباط نسبیہ کو، ٹھیک ہے۔ پھر مال دیا جاتا ہے اسباط کو اور اسباط سببیہ کو۔ پھر اسی طرح کیا ہے، مال اگر اسباط نہ ہوں تو پھر مال جو ہے دوبارہ لوٹا کر دے دیا جاتا ہے اصحاب فرائض نسبیہ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ مال دیا جاتا ہے ذوی الارحام کو، کب؟ جب اتلے اوپر والے طبقہ کے جتنے بھی ورثاء ہیں وہ نہ ہوں، یعنی اصحاب فرائض بھی نہ ہوں، اسباط بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسباط نہیں ہے تو اصحاب فرائض پر مال اٹھایا جاتا ہے، اور اصحاب فرائض بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو مال ان طبقہ کے افراد نہ ہوں تو پھر مال لوٹا دی جاتا ہے کس پر؟ ذوی الارحام پر۔ اور ذوی الارحام بھی اگر نہ ہوں تو مال ملتا ہے مولا موالات کو۔ اس کی ڈیٹیل ہماری ہو چکی ہے کہ مولا موالات کون سے افراد ہوتے ہیں، یا وہ جس کے ساتھ میت کیا ہے طے کر لیتا ہے کہ اور نمبر پر میرے یہ مرنے کام کے ہے بعد جس میں حصے داروں کے نام میرے مرنے کے بعد جو ہے آپ میرے وارث ہیں، اور میں آپ کے مرنے کے بعد آپ کا وارث بنوں گا۔ تو اس طرح کے جو موالات قائم کی جاتی ہیں انہیں مولا موالات کہتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہے، پھر اگر یہ نہ ہو تو مال ملتا ہے مقر لہو بالنسب علی الغیر کو، یعنی میت اقرار کر لیتا ہے کسی شخص کے لیے تو وہ شخص کیا کہلاتا ہے؟ مقر لہو۔ اور کس کا اقرار کرتا ہے؟ نسب کا۔ اور نسب بھی اپنی جانب سے ثابت نہیں کرتا، اپنے غیر یعنی باپ یا دادا کی جانب سے نسب کو ثابت کرتا ہے۔ تو جس شخص کے لیے میت کیا ہے نسب کا اقرار کرے اور نسب بھی کیا ہے اپنے غیر کی جانب سے ثابت کرے تو کیا ہے ایسا شخص مقر لہو بن نسب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ جو کل ہم نے جہاں جگہ چھوڑ دی تھی اس کو پورا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ مقر جو ہے میت جو ہے جس کے لیے اقرار کر رہا ہے وہ اقرار ثابت بھی ہو، ٹھیک ہے، بیائیس ہو، اس حیثیت سے کہ لم یثبت نسبہ بقرارہ من ذالک الغیر، ٹھیک ہے، کہ اس کا نسب ثابت نہ ہوا ہو میت کے اقرار سے، میت کے اقرار کرنے سے اس کا نسب کیا ہے ثابت نہ ہوا ہو۔ بے اقرار ہی، اقرار ہی کا مرجع کیا ہے؟ ضمیر کا مرجع مقر، یعنی میت کا اقرار، میت اقرار کرے تو میت ہے مقر، اقرار کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو میت کے اقرار سے اس مجہول النسب شخص کا، وہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ مجہول النسب،
ٹھیک ہے، تو میت کے اقرار سے مجہول و نسب شخص کا نسب ثابت نہ ہوا ہو اس غیر سے، یعنی میت کا غیر جو ہے باپ یا دادا، تو کیا ہے یہ ثابت نہ ہوا ہو، اس کی ایک شرط یہ ہے، یعنی میت نے اقرار تو کیا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، ٹھیک ہے، تو چچا کہہ کر گویا نسب ثابت کر رہا ہے دادا سے، اور بھائی کہہ کر نسب ثابت کر رہا ہے کس سے؟ باپ سے، ٹھیک ہے، لیکن باپ کی جانب سے کوئی تصدیق نہ آئی ہو، ٹھیک ہے، اس میت کے اقرار پر کوئی تصدیق نہ آئی ہو، تو گویا اس کا مجہول و نسب شخص کا نسب ثابت نہ ہوا میت کے اقرار سے اس غیر سے۔ اذا مات المقر والا اقرار ہی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اقرار کرنے والا میت اپنے اقرار پر ہی فوت ہو جائے، تو بھی کیا ہے ایسا شخص کیا ہے مقر لہو بالنسب علی الغیر کہلاتا ہے، اور ایسے شخص کو بھی کیا ہے مال بطور وراثت ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیان ہمارا کل کا سبق تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ وراثت کی ایک اہم ترین بحث ہے، موانع ارث، کہ وراثت سے روکنے والی چیزیں کیا ہیں، اس کا بیان آ جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق کی طرف چلیں تو ہم سلائیڈ سے کچھ جو ہے خلاصتاً سبق کو پڑھ لیتے ہیں۔ جی، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے علم میراث کو اس کا چوتھا سبق ہے، جو کہ موانع ارث، وراثت سے روکنے والی چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے وراثت سے ایک شخص کیا ہے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، انہیں کہتے ہیں موانع ارث، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک لفظ وراثت میں استعمال ہوتا ہے محروم کا، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے محجوب کا، تو اس کا بھی فرق آئے گا۔ موانع ارث تعریف کیا ہے؟ وہ اسباب جو کسی وارث کو وراثت پانے سے بالکلیہ کیا ہے روک دیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ موانع ارث کیا ہیں؟ وراثت سے روکنے والی، معنی موانع جمع معنی کی، معنی منا روکنے والی چیز، ٹھیک ہے، تو موانع جمع ہے کس کی؟ معنی کی، اور معنی منا معنی ارث کیا ہے؟ وراثت سے روکنے والی چیز، تو اسے کہتے ہیں وہ اسباب جو کسی وارث کو وراثت پانے سے روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسا روکتے ہیں کہ وہ شخص کیا ہے وراثت کا اہل ہی نہیں رہتا، یعنی وہ شخص کیا ہے پھر وراثت کا وراثت کا اہل ہی نہیں رہتا، انہیں ہم کہتے ہیں معنی ارث یا موانع ارث۔ تو وہ اسباب جو کسی وارث کو وراثت پانے سے بالکل یہ روک دیتے ہیں انہیں ہم موانع ارث کہتے ہیں، یعنی وہ شخص وراثت کا اہل ہی نہیں رہتا۔ مناسب موانع ارث کا نقشہ، تو موانع ارث وراثت سے رکاوٹ کے اسباب، یعنی وہ اسباب جن کی وجہ سے وارث وراثت سے بالکل محروم ہو جاتا ہے، اس میں سے سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے غلامی، جسے عربی میں کہتے ہیں رق، غلامی، ٹھیک ہے۔ تو وارث کا غلام ہونا، کسی میت کا جو وارث ہے وہ اگر غلام ہے کسی کے شخص کا، یعنی میت کا جو بیٹا ہے یا کوئی رشتہ دار ہے جو اس کا وارث تھا، لیکن وہ وارث کیا ہے کسی اور کا غلام ہے، یعنی اس میں کیا پائی گئی ہے؟ غلامی کا عنصر، تو وارث کا غلام ہونا وراثت سے بالکل یا محرومی کا سبب ہے، بالکل یا وراثت سے کیا کر دیتا ہے؟ محروم کر دیتا ہے۔ اس کی انشاءاللہ وجہ بھی بیان کروں گا کہ کیوں ایک وارث جو ہے اگر غلام ہو کسی شخص کا تو وراثت سے کیوں محروم ہو جاتا ہے۔ موانع ارث وراثت سے روکنے والی جو دوسری چیز ہے وہ ہے قتل مورث، مورث کا، ٹھیک ہے، وارث کا اپنے مورث، یعنی جس کی وہ وراثت پا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی میت، وارث کس کا ہے؟
وارث کا اپنے مورث کو قتل کر دینا اسے وراثت سے روک دیتا ہے، یعنی وراثت سے بالکل یا وہ شخص کیا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ تو قتل مورث، مورث جو میت ہے جس کا مال ملنا تھا وارث کو، اگر اس وارث نے ہی اپنے مورث کو قتل کر دیا تو وہ قتل کیا ہے، ایسا سبب ہے کہ جو وارث کو بالکل یا وراثت سے محروم کر دے گا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر باپ کی بیٹے نے وراثت پانی تھی اور بیٹے نے باپ ہی کو قتل کر دیا، تو اب باپ کی وراثت کا وہ حقدار نہیں رہے گا، اس بیٹے کو کچھ بھی نہیں، مال میں سے نہیں ملے گا جس نے اپنے باپ ہی کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کی قتل کی صورتیں ہیں تو انشاءاللہ اس کا بیان آگے ڈیٹیل کے ساتھ آ رہا ہے۔ تیسرا جو وراثت سے روکنے والی بالکل ہے یا محروم کر دینے والی چیز ہے، وہ ہے اختلاف دین، یعنی وارث اور مورث، وارث اور میت کا دین اگر مختلف ہے تو پھر وراثت نہیں ملتی۔ تو تیسری صورت کون سی ہے؟ اختلاف دین، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، یعنی مسلمان، ٹھیک ہے، کافر اگر باپ ہے اور بیٹا کیا ہے، مسلمان ہے، تو مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ اسی طرح مسلمان اگر باپ ہے اور بیٹا کافر ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے علیہ باللہ تعالی، تو اس بیٹے کو پھر کیا ہے، باپ کی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تیسری چیز کون سی ہے؟ اختلاف دار، دو دار، دار کیسے کہتے ہیں؟ ملک، ٹھیک ہے، تو وارث اور مورث کا ملک جو ہے مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو شک ہے نا، یہ مسلمانوں کے درمیان جاری نہیں ہوتی، یہ وراثت والی یہ شک کیا ہے، کفار کے درمیان ہے۔ مسلمان جتنے بھی ہیں جہاں بھی ہیں وہ کیا ہے، ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں۔ یہ شک کس کے بارے میں ہے؟ کافروں کے حق میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اختلاف دار کا مطلب ہے دو وارث اور مورث کا جو دار ہے، جہاں وہ جس ملک میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دار کیا ہو، مختلف ہو، تو وہ کیا ہے، ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ تو کافروں کے حق میں ملکوں کا الگ ہونا، یعنی ایک کا ملک کیا ہے، ایک کافر کا ملک دارالاسلام ہے اور دوسرے کا کیا ہے، دارالحرب ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہے، جو ایک دوسرے وہ کافر، مثال کے طور پر کافر بیٹا دارالاسلام میں رہتا ہے اور باپ کیا ہے، دارالحرب میں رہتا ہے، تو اس کافر بیٹے کو کیا ہے، دارالحرب میں رہنے والے کافر باپ سے وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر کیا ہے، بیٹا مثال کے طور باپ کہاں کیا ہے، بیٹا رہتا ہے کہاں پر، دارالحرب میں، اور باپ رہتا ہے دارالاسلام میں، ٹھیک ہے، اور دونوں کافر ہیں، تو دارالاسلام میں رہنے والا جو کافر ہے باپ، وہ اگر مر جاتا ہے اور بیٹا دارالحرب میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس بیٹے کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو قتل موانع ارث، وراثت سے روکنے والے اسباب کتنے ہیں؟ چار۔ نمبر ایک، وارث کا غلام ہونا۔ نمبر دو، وارث ہی کا اپنے میت کو مورث کو قتل کر دینا۔ نمبر تین، وارث اور مورث کا دین مختلف ہونا۔ اور نمبر چار کیا ہے، دار کا مختلف ہونا۔ اب ایک لفظ ہے جس میں موانع ارث پائے جائیں گے، یعنی وراثت سے یہ والی چیزیں روکنے والی، یعنی وارث میں اگر غلامی پائی گئی، وارث نے مورث کو قتل کر دیا، وارث اور مورث کا دین مختلف ہے، دار مختلف ہے، تو یہ کہلاتے ہیں موانع ارث۔ اور جس شخص میں موانع ارث میں سے کوئی ایک بھی پایا گیا، معنی ارث میں سے کوئی ایک بھی پایا گیا، ان اسباب میں سے کوئی ایک بھی پایا گیا، تو ایسے شخص کو سراجی کی یا علم میراث کی زبان میں ہم محروم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں وراثت کی اہلیت ہی نہیں رہتی، یعنی وہ اسباب جو کسی وارث کو وراثت پانے سے روک دیتے ہیں، میں نے یہاں لکھ بھی دیا تھا، یعنی وہ شخص وراثت کا اہل ہی نہیں رہتا، جسے ہم اپنی زبان میں یا وراثت کی زبان میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، محروم، ٹھیک ہے۔ اب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے محجوب، تو محروم اور محجوب کا جو ہے نا، کیا ہے، محروم اور محجوب کا جو فرق ہے،
میں بیان کرتا ہوں۔ محروم کسے کہتے ہیں؟ جس کا بیان میں نے ابھی کر دیا، محروم یعنی موانع ارث، وراثت سے روکنے والی چیزوں میں سے کوئی بھی کیا ہے پایا جائے تو وہ کیا ہے، وہ شخص کیا ہے، محروم ہے۔ ٹھیک ہے، محروم وہ شخص جس میں وراثت سے محرومی کا، وہ شخص جس میں وراثت سے محرومی کا کوئی وصف یا عیب پایا جائے۔ مثال کے طور پر جس شخص میں وراثت سے محرومی کا کوئی وصف یعنی رقیت، غلامی پائی گئی، ٹھیک ہے، قتل مورث پایا گیا، اسی طرح اختلاف دینین، اختلاف دارین کا کوئی وصف پایا گیا جس شخص میں، تو وہ شخص جس شخص میں وراثت سے محرومی کا کوئی وصف یا عیب پایا جائے، جیسے قاتل یا کافر ہونا، اسے وراثت میں سے کل کل عدم مانا جاتا ہے، یعنی موجود نہ ہونے کے برابر مانا جاتا ہے۔ ایسا شخص وراثت کا بالکل اہل نہیں رہتا، وراثت کی اہلیت ہی اس میں سے کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے محجوب، یعنی وہ شخص جو بذات خود وراثت کا اہل تو ہے، یعنی وہ وراثت کا اہل تو ہے، اس میں اہلیت تو ہے وراثت کی، لیکن کسی دوسرے قریبی رشتہ دار کی، یعنی میت کے قریبی رشتہ دار کی موجودگی کی وجہ سے حصہ نہیں پا رہا، ٹھیک ہے، تو ایسا شخص کیا کہلاتا ہے، محجوب۔ اس میں وراثت کی اہلیت ہوتی ہے، ہاں کسی وارث کی وجہ سے وہ اسے وراثت نہیں مل رہی ہوتی، جیسے کہ میت کا بیٹا موجود ہے نا، تو پوتا کو کچھ نہیں ملتا، پوتا ہو جاتا ہے محجوب، محروم نہیں ہوتا، محجوب ہوتا ہے، مطلب اس کو وراثت سے روک دیا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ میت کا بیٹا موجود ہے تو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا، تو پوتا ہو جائے گا محجوب۔ ٹھیک ہے، تو بیٹا نے کیا ہے، بیٹا بنا حاجب، کہ جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، پوتے کو کیا ہے، وراثت میں سے کچھ نہیں ملا، تو بیٹا چونکہ اقرب ہے میت کا، تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو کچھ نہیں ملتا، تو بیٹا ہوتا ہے حاجب اور پوتا کیا ہوتا ہے، محجوب۔ یعنی بیٹا اگر نہ ہوتا تو پھر تو پوتے کو ملتا، کیونکہ اس میں وراثت کی اہلیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب کیوں نہیں مل رہا؟ صرف بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو نہیں مل رہا، تو پوتا کیا کہلائے گا، محجوب۔ اور محروم کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جس میں موانع ارث میں سے کوئی معنی پایا گیا، تو وہ شخص کیا ہے، وراثت سے بالکل محروم ہو جاتا ہے، یعنی اس میں وراثت کی اہلیت ہی نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، محروم اور محجوب کے درمیان بنیادی فرق میں نے بیان بھی کر دیے، آپ تھوڑا سا ڈایاگرام کی صورت میں کیا ہے، اہلیت وراثت میں محروم جو ہوتا ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ قاتل بیٹا کیا ہے، باپ کا قاتل ہے، تو وہ شخص محروم ہو جائے نا، ہو جائے گا، تو اہلیت وراثت، وراثت کی اہلیت، تو جو محروم ہوتا ہے وراثت کا اہل ہی نہیں ہوتا، وراثت کا اہل ہی نہیں ہوتا۔ اور محجوب جو ہوتا ہے، مثلا پوتا، اہل تو ہوتا ہے مگر دوسرا حاجب بنتا ہے، یعنی دوسرا شخص نے اس کے لیے کیا بنا، رکاوٹ بن گیا وراثت سے، اگر وہ نہ ہوتا، جیسے بیٹا نہ ہوتا تو پوتے کو مال ملتا۔ دوسروں پر اثر، اب جو محروم ہوتا ہے نا، ہم اس کو کل عدم سمجھتے ہیں، ایسے ہے جیسے کہ وہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وراثت کی اہلیت ہی نہیں، تو یہ شخص جو محروم ہوتا ہے کسی دوسرے وارث کے حصے پر اثر نہیں ڈالتا، یعنی اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی وارث کے حصوں میں۔ اور جو محجوب ہوتا ہے نا، یہ خود تو وراثت نہیں پاتا کسی کی وجہ سے، لیکن دوسرے ورثاء کے حصے کو کم کر سکتا ہے، مطلب خود تو ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے کیا ہے، وہ وراثت کا مستحق نہ ہو، لیکن دوسرے ورثاء کے حصوں میں اس پر کیا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے، محجوب کی وجہ سے اثر پڑتا ہے۔ عدم وجود، محروم جو ہوتا ہے اس کا ہونا نہ ہونا یہ کیا ہے، بالکل برابر ہے، کل عدم ہے، یعنی یہ شخص کیا ہے، اس کے ہونے نہ ہونے سے وراثت میں مسئلوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور محجوب جو ہوتا ہے اس کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے کسی اور وارث کا حق میں فرق پڑ سکتا ہے، اگرچہ اس کو خود کو کیا ہے، مال نہیں مل رہا ہوتا۔ امید ہے یہ بات بالکل سمجھ آ چکی ہوگی۔ موانع ارث کی تفصیلی وضاحت اب تھوڑے سے کر لیتے ہیں کہ سراجی فی المیراث کے مطابق 4 موانع کا جائزہ۔ تو پہلا معنی کون سا ہے، ہم نے بیان کیا، غلامی، رقیت، ٹھیک ہے، تو غلام ہونا وراثت سے محرومی کا پہلا سبب ہے، چاہے وہ مکمل غلام ہو چاہے وہ جزوی غلام ہو، مدبر یا مکاتب۔ مدبر کیا ہوتا ہے کہ آقا کہے غلام کو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، ایسا شخص کیا ہو جاتا ہے، مدبر۔ اب
من وجہن تو وہ غلام ہے کہ جب تک زندگی میں ہے، آقا کی حیات میں موجود ہے تو وہ غلام رہے گا، لیکن آقا کے مرنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو ایسا شخص کیا ہے؟ کہا جائے گا یہ جزوی غلام ہے۔ اسی طرح مکاتب کیا ہے؟ مکاتب وہ غلام ہوتا ہے کہ جسے آقا کہے کہ بھائی تو مجھے اتنے پیسے کما کر دے دے تو کیا ہے؟ آزاد ہے۔ تو ایسا شخص کیا ہے؟ من وجن غلام ہے، ایک اعتبار سے غلام ہے، اور ایک اعتبار سے وہ کیا ہو چکا ہے؟ آزاد، کیونکہ اب وہ کیا ہے؟ خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے اور وہ مال کما بھی سکتا ہے، جس سے وہ اپنے آقا کو کیا ہے؟ وہ جو اس نے مقرر کیا آقا نے رقم کہ وہ کما کر مجھے دے دے تو کیا آزاد ہے، تو ایسے کمائی کرنے والا جب کما کر دے دے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد۔ تو پتہ چلا غلام ہونا وراثت سے محرومی کا پہلا سبب ہے، چاہے وہ وارث کیا ہے؟ مکمل غلام ہو یا جزوی غلام ہو، ایسا شخص کیا ہے؟ وراثت کا حال نہیں رہتا۔ وجہ یہ ہے، اب وجہ یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ اصل میں غلام جو ہوتا ہے نا وارث، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو وراثت کیوں نہیں ملتی، یہ ایک اہم صورت ہے کہ وجہ کیا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ غلام خود کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا، اس کے قبضے میں جو کچھ ہے وہ اس کے آقا کا ہے۔ یعنی غلام کو اگر وراثت دے بھی صحیح نا، تو غلام کو جیسے وراثت ملے گی اسی آن میں وہ کیا ہے؟ اس کے آقا کے قبضے میں چلی جائے گی۔ تو اگر وراثت کا جو ہے نا مالک بنتا ہے غلام، تو خود تو اس کو کچھ ملے گا ہی نہیں، وہ سارا مال اس کے آقا کے قبضے میں، ملکیت میں کیا ہے؟ چلا جائے گا۔ تو اسی بنا پر کیا ہے؟ خام خواہ میں وہ کیا ہے؟ اس کا غلام کا جو آقا ہے وہ اس شخص کا وارث بن جائے گا، جو حالانکہ جس کا کوئی اس سے کوئی نسب کا تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو اسی بنا پر غلام خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، جو غلام کے قبضے میں ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے آقا کا ہو جاتا ہے، اس لیے غلام کو وراثت میں سے کچھ نہیں دیا جاتا۔ تیسرا پوائنٹ، اگر ہم غلام کو وارث بنائیں گے تو وہ مال اس کے آقا کو جائے گا، جو کہ میت کا ایک اجنبی شخص ہے، لہذا اس بنا پر کیا ہے؟ وارث اگر غلام ہو تو اس کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملتا۔ دوسری صورت کون سی ہے؟ قتل۔ وہ قتل، اب قتل کی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی صورت ہے قتل عمد، دوسری ہے قتل شبہ عمد، تیسری ہے قتل خطا، چوتھی صورت ہے قتل قائم مقام خطا۔ اور پانچویں صورت کیا ہے؟ قتل بے سبب۔ قتل بے سبب، تو یہ جو قتل کی چار صورتیں ہیں، پہلی قتل کی یہ چار صورتیں اگر پائی گئی، یعنی قاتل قاتل جو وارث ہے اس نے اپنے مورث کو ان چار صورتوں میں کسی صورت کے اندر بھی قتل کر دیا، یعنی قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کر دیا، یا قتل شبہ عمد، مطلب وہ کہ قتل عمد کیا ہوتا ہے؟ دھاری دار آلے سے، پسٹل وغیرہ سے اس نے کیا ہے؟ اپنے مورث کو، یعنی باپ کو یا جو بھی جس کا وہ وارث بن رہا ہے اس کو کیا ہے؟ جان بوجھ کر تیز دھار آلے سے یا ان چیزوں سے قتل کر دیا جس کے ساتھ عموماً قتل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا قتل کیا ہے؟ قتل عمد کہلاتا ہے۔ اور ایسی صورت میں وہ وارث کیا ہے؟ اپنے مورث کی وراثت کا کیا ہے؟ حال نہیں رہتا، یعنی وراثت نہیں ملتی اسے۔ وارث نے مورث کو کیا کر دیا؟ شبہ، قتل شبہ عمد کر دیا۔ شبہ عمد کیا ہوتا ہے؟ شبہ عمد یہ ہوتا ہے کہ جو عمد تو نہیں ہوتا لیکن عمد کے جان بوجھ کر قتل کے مشابہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وارث نے کیا ہے؟ مورث کو کیا ہے؟ تھپڑ مارا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا؟ تھپڑ تو جان بوجھ کر مارا، لیکن کیا ہو گیا کہ مورث کیا ہو گیا؟ قتل ہو گیا، فوت ہو گیا اس تھپڑ سے۔
تو آپ جانتے ہیں کہ عموماً کیا ہے، ہاں کیا ہے، تھپڑ مارنے سے کیا ہے قتل نہیں ہوتے. تو اس بنا پر اس کو قتل عمد تو نہیں کہیں گے، قتل شبہ عمد کہیں گے. کیونکہ وارث یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے قتل نہیں کیا تھا، بس میں نے تو کیا ہے تھپڑ مارا تھا. تو چونکہ تھپڑ مارنے سے عموماً قتل نہیں ہوتا، تو ایسا تھپڑ مارنے سے اگر قتل ہو بھی گیا مورث، تو وارث جو ہے اس کی وراثت کا حل نہیں رہے گا. قتل خطا. قتل خطا کیا ہے کہ مثال کے طور پر وارث جو ہے ایک ہرن کو یا کسی چیز کو کیا ہے فائر مار رہا تھا یا تیر مار رہا تھا، اور سامنے سے کیا آ گیا اس کا مورث، جس کی اس نے وہ کیا پانی ہے وراثت. تو یہ کیا کہلائے گا، اگر اس کو لگ گیا اور وہ فوت ہو گیا تو یہ قتل خطا کہلائے گا. اور قتل خطا کی صورت میں ٹھیک ہے وہ جو وارث ہے مورث کی وراثت میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا. قتل قائم مقام خطا. قتل قائم مقام خطا کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو ٹھیک ہے جس کا اس نے کیا ہے وارث بننا ہے، ٹھیک ہے مورث. تو مثال کے طور پر اس کی صورت یہ ہے کہ اگر ٹرین میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور باپ اور بیٹا ہیں بس، اور بیٹا اوپر ٹرین کی اوپر والی برتھ پہ سوئے ہوئے ہے، اور باپ جو ہے نیچے کیا ہے برتھ پر یا نیچے کیا ہے ٹرین کے سوئے ہوئے ہے. اب ہوا کیا کہ اس نے جو ہے سوتے سوتے کروٹ لی تو بیٹا باپ پر گرا، جس سے باپ کیا ہو گیا مثال کے طور پر فوت ہو گیا. تو یہ قتل کیا ہوگا، قتل قائم مقام خطا ہوگا. اور ایسی صورت میں بھی وارث مورث کو وراثت میں سے حصہ نہیں پا سکتا. ایک ہوتا ہے قتل بے سبب، کہ کسی سبب کی وجہ سے کیا ہے قتل ہو جانا. مثال کے طور پر کیا ہے کنواں کھود رکھا ہے بیٹے نے، اور کیا ہے اس میں سے اسی کا باپ کیا ہے جا کر گر گیا فوت ہو گیا. تو ایسا کیا ہے قتل بے سبب ہوتا ہے. اور قتل بے سبب کی صورت میں ٹھیک ہے کنواں تو اس نے پانی کے لیے کھودا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس کے باپ کو پتہ نہ چلا اور اس کو کیا ہے وہ کنویں میں گر گیا. تو ایسا شخص کیا ہے اب وارث نے قتل تو گویا کیا ہے مورث کو، لیکن یہ کیا ہے نہ ہی عمد نہ ہی شبہ عمد ہے، نہ خطا نہ قائم مقام خطا، بلکہ یہ کیا ہے قتل بے سبب ہوا ہے. تو ایسی صورت میں وارث مورث کی وراثت کو پاتا ہے. ان صورتوں میں وارث اس صورت میں وارث مورث کی وراثت کو پا سکتا ہے. اور ان صورتوں میں وارث مورث کی وراثت کو نہیں پا سکتا. قتل میں سبب کی ایک اور مثال بھی بن سکتی ہے. مثال کے طور پر کیا ہے ایک بیٹا جو ہے جیل میں کیا ہے جلاد ہو جو کیا ہے پھانسی دیتا ہے، اور باپ کو کیا ہے حکومت وقت نے کیا کر دیا، کیا ہے اس کا ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کیا ہے اس کو کیا کیا جائے کہ پھانسی دیا جائے گا. اب باپ کو جو ہے بیٹا پھانسی دے رہا ہے، لیکن کیا ہے بیٹا حکومت وقت کے فیصلے کے مطابق پھانسی دے رہا ہے، کیونکہ وہ جلاد ہے وہ تو اپنا کام کر رہا ہے. لیکن اس صورت میں اگر وہ کیا ہے پھانسی دیتا ہے حکومت کے کہنے پر، اس باپ کو جس کے بارے میں حکومت وقت نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ کیا ہے اس کو کیا وہ دی جائے گی پھانسی، تو اب بیٹا کیا ہے اپنا فرض نبھاتے ہوئے اگر کیا ہے پھانسی دیتا ہے تو یہ قتل بے سبب کے زمرے ہوگا، اور ایسا بیٹا کیا ہے اب کیا ہے اپنی مورث کی وراثت کو پائے گا. اور اختلاف دینین کہ وارث اور مورث کا دین کیا ہوں مختلف ہوں. ٹھیک ہے مسلمان اور کافر کے درمیان وراثت جاری نہیں ہو سکتی. حدیث پاک میں ہے نہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے، نہ کافر مسلمان کا. نہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے اور نہ کافر مسلمان کا. مسلمان اور کافر کے درمیان وراثت جاری نہیں ہو سکتی. لہذا کیا ہے دو دین وارث اور مورث کا دین مختلف ہوں تو وارث کیا ہے مورث کی وراثت میں سے حصہ نہیں پائے گا. ارتداد یعنی اسلام چھوڑنا بھی اسی حکم میں آتا ہے. یعنی جو وارث ہے الیاذ باللہ تعالی وہ مرتد ہو گیا،
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو مرتد کسی کا وارث نہیں بن سکتا، یعنی مرتد ہو گیا بیٹا تو اب اس کو باپ کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اختلاف دار، دو دار کا مختلف ہونا، تو یہ معنی ارث، وراثت سے روکنے والی چیز صرف کافروں کے حق میں ہے، یعنی یہ جو معنی وراثت ہے یہ کافروں کے حق میں ہے، مسلمانوں کے لیے ملکوں کا الگ ہونا معنی نہیں، مسلمان جہاں بھی رہتے ہوں، ٹھیک ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں۔ اختلاف دار والی جو ہے نا، یہ جو شک ہے معنی ارث کی، یہ صرف کفار کے حق میں ہے۔ کس کے حق میں ہے؟ کفار کے حق میں، یعنی اگر ایک کافر مثال کے طور پر دارالاسلام میں ہے اور دوسرا دار الحرب میں ہے، ایک کافر دارالاسلام میں ہے مثال بیٹا، اور باپ کیا ہے؟ دارالحرب میں ہے، تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وراثت نصرت یعنی مدد پر مبنی ہے، یعنی وراثت میں دراصل کیا ہوتا ہے؟ مدد دینا ہوتا ہے، کہ مورث کیا ہے؟ اپنے ورثاء کو مدد فراہم کرتا ہے۔ اور دار جب کیا ہوتے ہیں؟ دو ملک کیا ہوتے ہیں؟ الگ ہوتے ہیں، تو یہ جو نصرت ہے اور یہ جو تحفظ ہے، وراثت کس بنا پر ملتی ہے؟ کہ ایک دوسرے کو وارث مورث کا کیا ہے؟ تحفظ کرتا ہے، اور مورث وارث کا کیا ہے؟ تحفظ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری صورتوں میں۔ تو ایسی صورت میں چونکہ تحفظ ہی نہیں رہتا دونوں کے ملک الگ الگ ہونے کی صورت میں، تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ خلاصہ کیا نکلا؟ موانع ارث کو سمجھنا تقسیم وراثت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کسی بھی شخص کو حصہ دینے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس میں غلامی، قتل یا اختلاف دین جیسے اوصاف تو موجود نہیں، کیونکہ محروم شخص دوسروں کے حصے پر اثر نہیں ڈالتا، جبکہ محجوب کیا ہے؟ اثر ڈال سکتا ہے۔ امید ہے آج کا سبق کیا ہے؟ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب چونکہ ہم نے خلاصتاً موانع ارث سارے پڑھ لیے اور ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے اس کو پڑھ لیا، تو اب جو ہے وہ عبارت جو ہے سراجی کی، اگلے انشاءاللہ سبق میں اس کو کلیئر کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا اگر کوئی سوال ہے یہاں پر تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔